لکھا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں نعت میں ہے کہ یا رسول اللہ. تو یاد رکھو یا رسول اللہ مدد نہیں، صرف یا رسول اللہ کہنا یہ اس وقت شرک ہے جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں جہاں سے بھی نبی کو پکاروں گا نبی میری آواز بنفس نفیس خود سنیں گے، اور میں جس کام کے لیے بھی نبی کو کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری حاجت پوری کر دیں گے. اس نیت سے اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی اس نیت سے نہیں کہتا، محبت میں کہتا ہے یا رسول اللہ، جیسے شاعر لوگ شاعری میں اپنے محبوب سے دور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنے محبوب کو یا کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، ہوتا ہے نا شاعروں کا کلام. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے براہ راست میری بات کو سن رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یا رسول اللہ کہنا شرک بولو بھائی نہیں ہوگا. ناظرین ذوی الاحتشام، آپ نے دیکھا کہ یہ مولانا موصوف فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ کہنا اس عقیدے اور نظریے سے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس میری آواز سن لیں گے اور میں جس کام کے لیے عرض کروں گا میرا وہ کام کر دیں گے، تو یہ شرک ہوگا. اور اگر کوئی شوق و محبت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو اس صورت میں شرک نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ پھر تو آپ کے عقیدے کے مطابق بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ بھی شرک سے محفوظ نہیں رہیں گے. یہ دیکھیے میرے آتم سبل الہدیٰ والرشاد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 240 پر حضرت سیدنا محمد بن یوسف شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن ممبر پر بیٹھ کر حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی تھی جبکہ وہ میدان جنگ میں مصروف تھے. فرمایا یا ساریۃ الجبلہ، یا ساریۃ الجبلہ، یا ساریۃ الجبلہ، اے ساریہ پہاڑ کے دامن کو تامے رکھو، اے ساریہ پہاڑ کے دامن کو تامے رکھو، اے ساریہ پہاڑ کے دامن کو تامے رکھو. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے آواز دی اور حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز سن لی. پھر فرماتے ہیں فانتصروا، اور اسی آواز کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وہ جنگ جیت لی. تو اب یہاں بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق و محبت سے نہیں بلا رہے بلکہ اس عقیدے اور نظریے سے بلا رہے ہیں کہ سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آواز سن رہے ہیں، اور حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آواز سن لی. اب آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرک ہو گئے. پھر اسی طرح حضرت سیدنا محمد بن یوسف شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کے صفحہ نمبر 244 پر حضرت سیدنا امام طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ روایت کرتے ہیں. روت طبرانی و برجال ثقات عن عزۃ بنت عاص بن ابی قرصافہ، فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقہ راویوں سے اس حدیث مبارکہ کو حضرت عزہ بنت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جو حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہے. قالت اسرت الروم ابنا لابی قرصافہ، فرماتے ہیں کہ رومیوں نے حضرت سیدنا ابی قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو قید کر لیا. اذا حضر وقت کل صلاۃ سید سوار اسقلان و نادى یا فلان، جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسقلان کے قلعے کے فصیل پہ کھڑے ہو کر وہاں سے اپنے بیٹے کو آواز دیتے تھے یا فلان الصلاۃ، اے فلان نماز کا وقت ہو چکا. فیسمع وهو فی بلد الروم، تو ان کا بیٹا وہاں رومیوں کے قید میں اپنے باپ کی آواز کو سن لیتا تھا اور نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تھا. تو اب دیکھیے یہاں بھی حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو شوق و محبت سے نہیں بلا رہے بلکہ اس عقیدے اور نظریے سے بلا رہے ہیں کہ میرا بیٹا میری آواز سن رہا ہے، اور اسی لیے تو وہ نماز کے وقت سے آواز دیتے تھے اور بیٹا وہاں آواز سن لیتا تھا. تو اب آپ بتائیے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق تو پھر تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی مشرک ہو گئے. یہ عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک دوسرے کے بارے میں جو عقیدہ اور نظریہ رکھے وہ تو مومن کہلائے، اور وہی عقیدہ آج کا امتی اپنے نبی کے بارے میں رکھے تو وہ مشرک ہو جائے.